نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعمل الصالح يرفعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے سیدنا خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی کو پوری دنیا میں کل کائنات میں سب میں اور سب انبیاء میں زیادہ پیارے محبوب زیادہ عزیز اور جسے وہ زیادہ چاہے وہ ہمارے اور آپ کے رسول ہمارے اور آپ کے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسی طرح اللہ تعالی کو حضور کی ہر بات سے ہر کام سے ہر ادا سے اور ہر سنت سے پیار ہے. حضور علیہ السلام کی ہر ادا اللہ کی محبوب ہے اور اللہ کو پیاری ہے. حضور کی ہر سنت اللہ کی محبوب اور اللہ کی پیاری ہے. سو جو شخص حضور علیہ السلام کی سنت کو اپناتا ہے اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ اللہ کا پیارا ہوتا چلا جاتا ہے, اللہ کا محبوب بندہ بنتا چلا جاتا ہے. جتنی زیادہ پابندی ہوتی ہے سنت پر اتنا ہی بلند مقام ہوتا ہے, اتنا ہی بلند مقام ہوتا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والعمل الصالح يرفعه. اللہ تعالی عمل صالح کو گڈ ڈیڈز کو اٹھاتا ہے, بلند فرماتا ہے. سیدنا امام قاضی ایاز
نور اللہ مرقدہ نے شفا میں لکھا کہ هو الاقتداء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمل صالح کیا ہے؟ وہ حضور علیہ السلام کی اقتداء ہے، حضور کی اتباع ہے، حضور کی اطاعت ہے اور حضور کو فالو کرنا ہے. حضور علیہ السلام کی سنت ہے. تو اللہ پاک حضور کی ہر سنت کو اٹھاتا ہے اور اس کو بلند فرماتا ہے. یا پھر معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالی اس سنت پہ عمل کرنے والے کو اٹھاتا ہے اور اس کو بلند فرماتا ہے. رسول کی سنت تو ہے ہی بلند، رسول کی سنت تو ہے ہی بلند. جو حضور کی اس سنت کو تھام لیتا ہے اور حضور کی سنت کو پکڑ لیتا ہے اور حضور علیہ السلام کی سنت پہ چلتا ہے اور حضور علیہ السلام کی سنت کو فالو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے. اب آپ دیکھیں، آپ مختلف اولیاء کا بیان ہوتا ہے، آپ سنتے ہیں، مختلف علماء، محدثین، فقہاء، اللہ کے دوستوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا بیان ہوتا ہے، آپ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بلند کیا، کتنا بلند کیا. اب اللہ پاک نے خاص ایک نکتے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس عمل صالح سنت کو اور اس سنت پہ عمل کرنے والے کو بلند فرماتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے. اب کتنا بلند فرماتا ہے، کتنا اٹھاتا ہے، یہ تو وہ جانے جس کو اٹھایا گیا، بلند کیا گیا، یا پھر وہ جانے جس نے اٹھایا اور بلند کیا. اللہ پاک نے یہ نہ فرمایا کہ اتنا اٹھاتا ہے، اتنا بلند فرماتا ہے، بلکہ بلند فرماتا ہے. سنتوں پہ عمل بڑھتا جائے گا اور وہ بلند ہوتا چلا جائے گا. سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند کیا. کل بھی اور آج بھی ان کے ماننے والے فقط مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم بھی. غریب نواز ہیں، سلطان الہند ہیں، اولیاء کے امام ہیں، عرفاء کے پیشوا اور مقتدا ہیں، اور ان کا ذکر دیکھیں، نہ کبھی کم ہوا نہ ہوگا. آج صرف یہاں موریشس میں نہیں، خدا جانے کہاں کہاں ان کا تذکرہ ہو رہا ہوگا. اور میرا تو نظریہ یہ ہے کہ فقط مقام میں نہیں، لا مقام میں بھی، اور فقط زمان میں نہیں، لا زمان میں بھی ان کے تذکرے ہیں. اللہ پاک نے بہت بلند کیا، بہت بلند کیا. اتنا بلند کیا کہ سلطان الہند بنا دیا، اتنا بلند کر دیا کہ مصطفیٰ کا جانشین بنا دیا، اتنا بلند کر دیا کہ مصطفیٰ کا نائب بنا دیا، اتنا بلند کر دیا کہ جس نے ان کا دامن تھاما اس نے مصطفیٰ کا دامن تھام لیا. جو ان کے قریب ہوا وہ مصطفیٰ کے قریب ہوا. خدا جانے کتنوں کو قریب کیا ہے، کتنوں کو اونچا کیا ہے. خود تو اونچے ہیں ہی، خود تو بلند ہے ہی، لیکن نہ جانے کتنوں کو بلند کر دیتے ہیں، کتنوں کو اونچا کر دیتے ہیں. یہ فیضان تھا حضور علیہ السلام کی سنت پہ عمل کا.
حضور علیہ السلام کی سنت پہ عمل کا فیضان تھا۔ آج ہم اولیاء کا بیان سنتے سناتے ہیں، ان کے تذکرے سنتے سناتے ہیں، ان کے مقام کو مانتے ہیں، عظمت کو مانتے ہیں، ماننا چاہیے، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ اس سٹیٹس کے ریزنز، علل اور اسباب کیا تھے؟ آج ایسا کیوں ہے کہ ہر شخص کی زبان پہ ان کا نام ہے؟ کیوں ہے ایسا؟ ہر جگہ ان کا تذکرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کی زبانوں پہ ہر وقت خدا کا نام ہوتا، مصطفیٰ کا نام ہوتا، تو اللہ نے لوگوں کی زبان پہ ان کا نام جاری کر دیا، لوگوں کی زبان پہ ان کا نام جاری کر دیا۔ آپ ان کی لائف کی سٹڈی کریں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی سنت مصطفیٰ میں، ساری زندگی سنت مصطفیٰ میں گزری اور بسر ہوئی۔ ان کا کوئی بھی عمل اور ایکشن حضور علیہ السلام کی سنت کے خلاف نہ ہوا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ولایت اور سنت مصطفیٰ یہ لازم و ملزوم ہے۔ سنت ولایت سے جدا نہ ہوگی اور ولایت سنت سے جدا نہ ہوگی۔ جہاں سنت ہوگی وہاں ولایت ہوگی، اور جہاں سنت نہ ہو وہاں ولایت بھی نہ ہوگی۔ جو سنت پہ عمل کرے گا مصطفیٰ کی، وہ ولی ہوگا، اور ولی وہی ہوگا جو مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرے گا۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ ولی کون ہوتا ہے، تو ولی وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کی بولیے سنت پہ عمل کرتا ہے۔ لوگوں، ولی بننا ہو، اللہ کا دوست بننا ہو، تو اس کے لیے ایک بہت آسان راستہ ہے، سمپل وے، آسان راستہ ہے۔ مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرو، ولی ہو جاؤ گے۔ مصطفیٰ کی سنت کو فالو کرو، اللہ کے دوست بن جاؤ گے۔ اور آپ نے خود بھی عمل کیا اور اپنی زندگی میں بار بار یہی لیسن، یہی سبق پڑھایا کہ لوگوں، حضور علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرو۔ آپ کے ملفوظات کی کتاب ہے دلیل العارفین، سیدنا خواجہ قطب الدین کاکی علیہ رحمت الباری نے اس کو جمع کیا، فارسی میں ہے دلیل العارفین۔ اس میں آپ کی وہ باتیں ہیں جو آپ نے مختلف محافل میں، مجالس میں لوگوں کو بتائی ہیں۔ اس میں حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سیدنا فقی ابو اللیث سمرقندی نے اپنی کتاب التنبیہ میں لکھا کہ ہر رات کو آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے اور پکارتا ہے کہ اے انسانوں، اے جنوں، اے لوگوں، سنو، جو اللہ تعالی کے فرائض کو اور ڈیوٹیز کو چھوڑ دے گا، وہ اللہ کی پناہ سے، اللہ کی حفاظت سے، اللہ کی محبت اور دوستی سے نکل جائے گا۔ اور ایک فرشتہ حضور علیہ السلام کی مسجد نبوی کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے اور پکارتا ہے، لوگوں، جو رسول کی سنت کو چھوڑ دے گا، مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑ دے گا، تو قیامت کے دن وہ مصطفیٰ کی شفاعت سے محروم ہوگا۔ حضور کی سنت کے چھوڑنے والے کو حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ انگلیوں میں
خلال کرنا، جب آپ وضو کرتے ہیں تو خلال کرنا یہ سنت ہے۔ فرمایا ایک دن میں سیدنا خواجہ شیرازی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، شام کا وقت ہوا، سیدنا خواجہ شیرازی علیہ رحمت الباری نے وضو کیا، تازہ وضو کیا اور خلال کرنا انگلیوں میں بھول گئے، خلال کرنا بھول گئے۔ جب وضو کمپلیٹ ہوا تو غیب سے آواز آئی کہ دعوی محبت رسول می کنی و ترک خلال می کنی، کہ خواجہ تجھے دعویٰ ہے حضور علیہ السلام کی محبت کا اور حضور کی سنت کو چھوڑتا ہے؟ حضرت بڑے پریشان ہوئے، غمگین ہوئے اور اس کے بعد قسم اٹھائی کہ اب زندگی بھر کبھی حضور علیہ السلام کی سنت کو نہ چھوڑوں گا، کبھی حضور علیہ السلام کی سنت کو نہ چھوڑوں گا۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب ان کو وہ سنت جو وہ بھول گئے تھے خلال کی وہ یاد آتی تو کہتے کہ ایک دن مجھ سے حضور علیہ السلام کی سنت چھوٹ گئی تھی، میں انگلیوں کا خلال بھول گیا تھا، قیامت کے دن حضور کو منہ کیسے دکھاؤں گا؟ اور ہم تو نہ جانے کتنی سنتوں کو روزانہ چھوڑ دیتے ہیں، خیال نہیں ہوتا۔ ایک سنت وہ بھی چھوڑی نہ تھی، بھول گئے تھے، فرمایا قیامت کے دن حضور کو منہ کیسے دکھاؤں گا؟ اور فرمایا کہ 3 مرتبہ وضو میں اپنے اعضاء کو اور اعضاء وضو کو دھونا سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود بھی اس پہ عمل کیا، صحابہ نے بھی عمل کیا۔ فرمایا ایک دن امام قاضی عیاض فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرنے لگے اور 3 مرتبہ اعضاء کو دھونے کے بجائے 1 مرتبہ انہوں نے دھویا، 3 مرتبہ دھونا بھول گئے۔ وضو ہو گیا، نماز پڑھ لی، رات ہوئی، رات کو سو گئے۔ رات کو جب سوئے تو تاجدار کائنات کو خواب میں دیکھا، حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ حضور نے فرمایا فضیل دعویٰ مجھ سے محبت کا ہے اور میری سنتوں کو چھوڑتا ہے، دعویٰ مجھ سے محبت کا ہے اور سنت کو چھوڑتا ہے۔ نیند سے بیدار ہوئے، اٹھے اور اس دن سے جب تک وہ زندہ رہے، روزانہ 500 نفل پڑھا کرتے تھے تاکہ وہ جو سنت چھٹی تھی اس کا کفارہ ہو جائے۔ یہ بیان میرا نہیں، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے اپنے موردین و معتقدین کو کتنا پابند کیا ہوگا سنت کا اور شریعت کا، اس لیے کہ آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کی وہ تمام تر احادیث تھیں جن میں حضور علیہ السلام نے امت کو بار بار بتایا کہ سنت پہ عمل کرو اور سنت پہ عمل میں نجات ہے۔ جس نے سنت پہ عمل کیا وہ دنیا میں بھی بلند ہوا اور کل قیامت کے دن بھی بلند ہوگا۔ جس نے سنت کو چھوڑا وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہے اور قیامت کے دن بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من اقتدى بی فہو منی ومن رغب عن سنتی فلیس منی۔ فرمایا لوگوں جس نے میری اقتداء کی، مجھے فالو کیا، وہ میرا ہے۔ حدیث کا معنی میں نے کیا کیا؟ وہ میرا ہے۔
اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا، سنت پہ عمل نہ کیا، وہ میرا نہیں کسی اور کا ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت پہ عمل کیا تو آپ کہتے ہیں خواجہ ہمارے ہیں، مصطفیٰ کہتا ہے کہ خواجہ میرے ہیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ خواجہ میرے ہیں۔ اور حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، کہ لوگوں جو حلال کھائے گا، پاکیزہ رزق کھائے گا اور سنت پہ عمل کرے گا، لوگوں کو تکلیف نہ دے گا، وہ قیامت کے دن جنت میں جائے گا، وہ قیامت کے دن جنت میں جائے گا۔ ایک حدیث میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المتمسک بسنتی عند فساد امتی لہو اجر 100 شہید۔ فرمایا جب کسی نے اس وقت سنت پہ عمل کیا جب سنت کو لوگ بھول گئے ہوں، سنت کی جگہ بدعت آ گئی ہو، خلاف سنت بات آ گئی ہو، اور اس وقت کسی نے سنت پہ عمل کیا، فرمایا ایک سنت پہ عمل کرنے والوں کو، ایک سنت پہ عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کا ثواب اتنا ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہوا، ایک شہید کا ثواب، اور مصطفیٰ کی مردہ سنت کو زندہ کیا، 100 شہیدوں کا ثواب۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یدخل العبد الجنۃ بالسنہ تمسک بہا۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی ایک شخص کو جنت میں بھیجے گا، داخل فرمائے گا، اس لیے داخل فرمائے گا کہ دنیا میں اس نے سنت پہ عمل کیا ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث کے روح سے خواجہ غریب نواز بھی جنت میں جائیں گے، جو ان کا دامن تھام کے سنت پہ عمل کرے وہ بھی جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے خود بھی سنت پہ عمل کیا اور زندگی بھر یہی سنت پہ عمل کا درس دیا، زندگی بھر درس دیا۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ترکتم فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ فرمایا لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہیں 2 چیزیں دے رہا ہوں، جب تک ان 2 پہ عمل کرو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور 2 پہ عمل کرنا چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان 2 میں سے ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، اور ایک سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک دن لوگ نہانے کے لیے اترے بغیر تہبند باندھے، اور میرے سامنے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حمام میں داخل ہو تو تہبند باندھ لیا کرو۔ فرمایا میں نے سنت پہ عمل کیا اور تہبند باندھ کے نہایا۔ حضور کی ایک سنت پہ حضرت امام احمد بن حنبل نے عمل کیا۔ رات ہوئی، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ اے امام احمد بن حنبل، تو نے مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے سبب تجھے بخش دیا، وجعلک اماما یقتدی بہ، اور اللہ پاک نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا، لوگوں کا لیڈر بنا دیا، پیشوا اور قدوہ بنا دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے پوچھا آواز دینے والے، بتا من انتا، تو کون ہے؟ اس نے کہا جبریل، میں جبریل ہوں جو آسمان سے تجھے خوشخبری سنانے آیا تھا۔ تو لوگوں جنہوں نے سنت مصطفیٰ پہ عمل کیا، حضور کی سنتوں پہ عمل کیا، تو وہ اپنے وقت کے غلام ہو کر بھی لوگوں کے امام ہوئے۔ اس لیے کہتے ہیں ان کے جو غلام ہوئے وقت کے امام ہوئے۔
تو غلام وہ ہوتا ہے جو حضور علیہ السلام کی ہر سنت پر عمل کرتا ہے۔ تو سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا یہی عملی ثبوت ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کی سنت پہ عمل کیجئے۔ اللہ تعالی ہماری ساری زندگی کو حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔